واشنگٹن نائٹ شو ود عاصم صدیقی۔ السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ فیض الرحمان صاحب ہیں۔ میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں، نارتھ امریکہ کی ہی نہیں بلکہ پاکستانی جرنلزم میں اپنا نام، اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ میں زیادہ تعریف نہیں کر رہا۔ تو ناظرین، امریکہ کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں بہت بڑے بڑے کوسچن مارک لگے، اور ایک واقعہ جو ہے وہ پھر ہو گیا اور اس پہ بھی کوسچن مارک لگنے شروع ہوئے ہیں۔ بہت سارے جو ہیں ویڈیوز گردش کر رہی ہیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ فیض صاحب، آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو بہت شکریہ آسم، good to be on your show۔ فیض صاحب، واقعات بہت تھے۔ ابھی تو ہم عمران خان سے ہی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ٹرمپ صاحب پر جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا اور بال بچ گئے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ بال نہیں بلکہ کان سے بچ گئے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بڑی زبردست قسم کی فوٹیجز جو ہیں، کلوز فوٹیجز جو ہیں ان کی، اس علاقے میں بہت سارے جو لوگ تھے، جس طریقے سے حملہ آور کو بتایا گیا کہ ہاں جی یہ دیکھیں وہاں پر ہے، یا پہلے سے پتہ چل گیا لیکن اس طریقے سے اس کی فوراً رپلائی نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ میں چاہوں گا کہ اس پورے سلسلے کو آپ نے دیکھا، پورے مختلف نیوز میں دیکھا، اس کا جو سمری ہے اس کو کیسے بیان کریں گے آپ؟ بہت بہت شکریہ عاصم، بڑی خوشی ہوئی دوبارہ آپ کے ایک کامیاب شو پر آتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، آپ کو میں اس سے پہلے کچھ کہوں، یہ بہرحال ایک بات کہنی چاہیے، اور یو ڈیزرو دس، کہ آپ بہت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ کئی سالوں سے، کئی برسوں سے یہ شو کر رہے ہیں، اور تمام تنازعات کے باوجود، تنقید بھی ہوتی رہی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ثابت قدمی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ بینگ اے جرنلسٹ، ہمیشہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے، وہ بھی واشنگٹن میں بیٹھ کے۔ اور اس سلسلے میں صرف دیکھیے، میری سوچ یہ ہے کہ جو بھی اپنے لیول پر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، ہم کو اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے۔ اور میں بالکل سنسیئرلی، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے اختلافات ہو سکتے ہیں ضرور، لیکن آپ کی اس کوشش کو میں ہمیشہ سے پسند کرتا آیا ہوں اور ہمیشہ اس کو سپورٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب دیکھیے اس کی طرف آئیے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ امریکی ہیں، اس امریکہ کے دارالحکومت میں رہتے ہیں، امریکی تاریخ کو جانتے ہیں، یہ ہر لحاظ سے ظاہر ہے، اس کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور ایک امریکی جو ایک خونی تاریخ ہے امریکہ کی، اس میں ایک مزید ایک اہم باب کا، ایک چیپٹر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ جب قوم وجود میں آئی، ایک انوکھا تجربہ تھا کہ ایک صحیح معنوں میں ایک انوینٹڈ نیشن جسے کہا جاتا ہے، کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کچھ چند لوگوں نے اس کو وجود میں لے کے آئے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں، اس کے وجود میں آنے میں بھی ایک بہت ہی بلڈی کیمپین، وارز وغیرہ سب شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد لنکن صاحب سے پہلے، اور لنکن نے جس کو ختم کیا، جو سول وار ہے، اس میں لاکھوں امریکی دونوں طرف سے، ساؤتھ اور نارتھ کے لاکھوں جوان بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے لوگ جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کا فوری نتیجہ نکلا کہ لنکن پر قاتلانہ حملہ ہوا، کامیاب وہ قتل ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لائن لگی ہوئی ہے، بہت سے حملے کامیاب ہوئے، اور کچھ حملے ریسنٹ ہسٹری میں تھینک گاڈ ناکام ہوئے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ آف کورس جان ایف کینیڈی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، پھر اس کے بعد ان کے بھائی باب کینیڈی جو کہ اٹارنی جنرل تھے ان کے، جان ایف کینیڈی کے، پھر اس کے بعد سول رائٹس کے جو بہت بڑے، سب سے بڑے لیڈر مارٹن لوتھر کنگ، بہت بڑا سانحہ تھا، ایک جوان لیڈر تھے، شخصیت تھے، اور وہ جو یہاں کی سیاہ فام آبادی کو ایک طرف لے کے چلے تھے۔ پہلی دفعہ یہاں کی سیاہ فام آبادی کو ایک لیڈرشپ ہوئی تھی، لیکن ان کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا، دن دہاڑے جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو اور بھی واقعات ہوئے ہیں، ایون فورڈ صاحب بچے، لیکن جو سب سے زیادہ جو ہماری میموریز میں ہے جمع ہوا، وہ ہے رونلڈ ریگن پہ جو حملہ ہوا تھا، اور وہ 1981 میں، اور وہ آلموسٹ مطلب بس بہت ہی مشکل سے بچے ہیں، انہوں نے اپنی جان بچائی،
डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की उनके साथ, वो बचे। और उसके बाद अब फिर आपने ये देखा, इसमें देखिए ट्रम्प जो है, चाहे हम माने ना माने, वो एक रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ही ओन्स द रिपब्लिकन पार्टी इवन बिफोर द असैसिनेशन अटेम्प्ट। वो उन पर, उनकी रिपब्लिकन पार्टी पर मुकम्मल गिरफ्त थी। और यही वजह है कि आप ये देखें कि कोई उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हुआ। जो 2-4 लोग जो खड़े हुए थे वो अपनी नाक कटवा कर और इधर उधर हो गए तितर-बितर, लेकिन वो जमे रहे। और आज आपको मालूम है कि वो इस वक्त बिल्कुल द एंटायर रिपब्लिकन पार्टी इज बिहाइंड दैट मैन। इससे जो इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, इसके जो आपने वीडियोस की और जो इमेजेस की जो आपने बात की, अब देखिए ना, जो एक अजीब मतलब जो बात आई है सामने, एक इमेज जिसमें वो खून उनके ऊपर निकल रहा है, बैकग्राउंड में झंडा है, सीक्रेट सर्विस के लोग डार्क ग्लासेस में हैं, और वो जो है वो अपनी एक मुक्का बना रहे हैं। और खैर उधर वीडियो में तो है कि फाइट, लेकिन वो जो इमेज है वो आज अमेरिका के हर जहन पर नक्श हो चुका है। न सिर्फ अमेरिका में, बल्कि वो मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में हर बच्चा जो इस वक्त टीवी देख रहा है या सोशल मीडिया पर है, उसके जहन में आइंदा कई नस्लों तक वो इमेज सब्त रहेगा। और इसका अब सिर्फ हुआ ये कि जो भी नेगेटिव बातें थी डोनाल्ड ट्रम्प की, उनकी ज़ाती, उनके बारे में जो ज़ाती किरदार के बारे में जो उनकी बातें हैं, उनका औरतों से मुताल्लिक़ जो मामला है, उनका करप्शन है, उनके लोन्स के मामलात हैं, और इतने सादा जो उनके जो मुक़द्दमात उन पर चल रहे हैं, एक में तो कन्विक्शन भी हो चुका है, आपको मालूम है। आज एक अहम केस था जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का, वो उन्होंने डिसमिस कर दिया है जज ने, लेकिन वो दोबारा शायद उसको रीट्राई करेंगे उसको, या उसको री इंडाइट करके किसी और जज के सामने पेश किया जाएगा, ये कहा जा रहा है प्रोसिक्यूटर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ अब बैकग्राउंड में चला गया है। अब वो एक सॉलिड ऑल अमेरिकन हीरो के तौर पर सामने आए हैं, उभरे हैं क्या, बल्कि उभरे तो पहले से थे। अब उनका जो रोल है वो बिल्कुल एक सॉलिड ऑल अमेरिकन हीरो, जो कि जिसमें करेज भी है, जिसमें स्टेमिना भी है, जिसमें एनर्जी भी है, और जिसमें हीरोइज्म की क्वालिटीज़ भी हैं। तो ये जो अमेरिकन साइकी है ना, तो इसके बाद तो मैं नहीं समझता कि बाइडेन साहब के पास अब कोई एक मामूली सा भी चांस रह गया है कि वो इलेक्शन में 5 नवंबर को होने वाले इलेक्शंस में ट्रम्प को हरा सकें। इसका जो ओवरऑल अगर आप देखिए दुनिया पर के हवाले से अगर आप इम्पैक्ट देखें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। आज भी एक टीवी प्रोग्राम में बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ये कहा, उन्होंने कहा जी अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन देखिए वहाँ ऐसा हो गया। मैंने कहा देखिए अमेरिका सुपर पावर है और उसमें कोई शक नहीं कि वाहिद सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका इज़ नॉट ए परफेक्ट पावर। इट्स ए सुपर पावर बट इट्स नॉट ए परफेक्ट पावर। इसमें ज़रूर कुछ इदारे बहुत मजबूत हैं, कामयाब हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ की एकेडमिया, यहाँ का जो एक कल्चर, यहाँ का पॉप कल्चर, म्यूज़िक इंडस्ट्री, हॉलीवुड, ये सब मिलके अमेरिका को। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं, थोड़ा सा थर्ड वर्ल्ड कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, उनसे कुछ हम लोग पीछे नहीं हैं। अमेरिका कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। आप देखिए यहाँ के जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैं, उनकी अक्लें आप देखें, जैसी बातें करते हैं, उनका बैकग्राउंड उठा के देखें, सेनेटर्स को देख लें, सिर्फ चंद पैसों के लिए। अभी आप उस तजुर्बे से गुजरे हैं। बिल्कुल सिर्फ चंद वन साइड इस पे भी हम आएंगे, बिल्कुल प्रोग्राम पे अगले हिस्से पे जो है इस पे बात करेंगे हम। अच्छा, हमने एक वीडियो देखी, मैं चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन को भी वो वीडियो दिखाते हैं कि ये जो इतना बड़ा, मतलब मैं समझता हूँ 11 सितंबर के बाद का जो सिक्योरिटी के हवाले से जो क्वेश्चन उठ सकते हैं, वो इस पे उठ सकते हैं कि आप जो वीडियोस दिखाई हैं, अब वीडियोस तो एक हकीकत होती है, तो इस हकीकत को कैसे डिनाई करेंगे। नाज़रीन ये वीडियो देखें, फिर हम फैज साहब से पूछेंगे। Watch this shit, dude. Watch. She sits down. Yep. Watch this. Puts the sign up. Something that said, "Take a look at what happened."
shots go off. She's completely normal. And then watch. And then she's got her. What the fuck? What the fuck? People are freaking out. And she's filming. And she's. He was doing the job. I wouldn't even be doing this. I could get some beautiful places, the gorgeous ocean, the Mediterranean. Look, they're all pointing. The Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Right there, see him? He's laying down. See him? Yeah, he's laying down. And son, I'm here with you fighting like hell to get a Senate. What's happening? And to make sure we take back the White House, because if we do, we're going to make America better than ever before. We're going to make it. Yeah, look. And it's There he not is. easy, because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people, criminals. We have criminals. We have drug dealers. We have people that should not be here. on the roof. It's much tougher than it happens. You went right on the roof with that. He was doing the job. आपने देखा कि इतना क्लियर ये चीज है। और नाज़िम मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन अमेरिका की सबसे बड़ी एक स्पेस थी जो एक्स स्पेस कहते हैं, अब तो ट्विटर तो अब हल्के हल्के नाम होता जा रहा है। तो उसमें मैं तकरीबन 3 घंटे के करीब उस स्पेस को मैंने ज्वाइन किया और उसमें सीक्रेट सर्विस के हवाले से आपके टॉप जो वाशिंगटन पोस्ट, CNN, NBC, फॉक्स सबके नुमाइंदे बैठे थे। कुछ 10,000 के करीब ब्लू टिक लोग उसमें बैठे हुए थे और उसमें तमाम लोगों को बता रहे थे कि दुनिया के कौन कौन से ममालिक ने फर्स्ट रिस्पॉन्स जो किया और सॉरी कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उनको तशवीश थी। तो बताने का मकसद ये है कि ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली और उसके बाद जो है जो कमेंट्स हमें सुनने में आए वो अमेरिका का सिक्योरिटी लैब था। सारे लोग जो थे वो यही कह रहे थे। अच्छा फैज साहब, आपने भी यहाँ पर बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं, हमने भी किए हैं, कि जिस तरीके से हम देखते थे कि सीक्रेट सर्विस के कंट्रोल में होता था, ना ही पुलिस के कंट्रोल में होता था और कोई एजेंसी उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती थी। ओनली सीक्रेट सर्विस उस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेता था। तो ये कंट्रोल के बाहर हुआ, ये उस गेट के बाहर था जहां से लोग अपनी शनाख्त के अंदर जाते थे, लेकिन बाहर की भी सिक्योरिटी उन्हीं इदारों की थी या उस काउंटी की थी या जो भी था, वो हमने देखी और बड़ी सख्त होती थी। तो आखिर पेंसिल्वेनिया में जो इलाका था वो लाजिम बात है कि ट्रंप की फेवर में था और ट्रंप मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते थे। तो वहाँ पे ये वाकया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं और FBI के टोटल जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ रिजल्ट निकलेगा या वही जैसे पहले के किस्से कहानियां हम सुनते थे? हमने 11 सितंबर की कहानियां 2 रुख पे सुनी और उस पर फिल्में भी बनी, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत इल्ज़ामात अमेरिकन गवर्नमेंट पे भी लगे और बाकी दुनिया के दूसरे ममालिक और दहशतगर्द तंजीमों पे भी लगे। क्या देखते हैं आने वाले, आपका एक्सपीरियंस, इतनी आपने अमेरिका के अंदर और इतने मतलब बड़े बड़े लोगों से आपने इंटरव्यूज किए हैं, आपको लगता है कि इसका भी कुछ रिजल्ट निकलेगा? मैं तो ये देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वाक़े के बाद जीत चुके हैं। बिल्कुल सही है। अभी एक्चुअली मैंने अभी फौरन खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने JD वैंस को VP के लिए नॉमिनेट कर दिया है। अच्छा, तो इत्तेफाक की बात यह है कि आज एक सुबह मैं एक TV प्रोग्राम में था और मैंने अपने तज्ज़िये में यही कहा कि वो वैंस को अब उसका चांस बहुत बढ़ गया है और उसकी वजह यह थी कि अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत बोल्ड हो गए हैं। पहले उनका जो मैसेज था मागा का या मैगा का कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो उस पर थोड़ा सा डिफेंसिव भी थे क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के सारे लोग उस मैसेज के साथ नहीं थे क्योंकि उसको बहुत सी चीज़ों के साथ एसोसिएट किया जाता था, जिसमें खुसूसन रेसिज्म के हवाले से। तो ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद वो किसी मॉडरेट को, जैसे कि मार्को रूबियो जो फ्लोरिडा के सेनेटर हैं, या फिर किसी और मॉडरेट को साथ लेके चलेंगे ताकि अपने मागा के मैसेज को थोड़ा सा डाइल्यूट करें। लेकिन JD वैंस का भी उस मिक्स में नाम था कि अगर मागा को मैसेज को ज़्यादा
ری انفورس کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ وینس کو لیں گے جو کہ بہت زیادہ شاہ سے بڑھ کے شاہ کا وفادار ہے. بیسیکلی وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ ناگا کا سپورٹر اور بہت ہی ووکل سپورٹر ہے. تو اب یہ دیکھیے چونکہ یہ واقعہ ہوا, یہ اساسینیشن اٹیمپٹ ہوا, بچ گئے, بولڈ ہیں اب, تو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ ہی از گونا گو آل دا وے ان آن ہز ماگا میسج which is actually concerning for people like us, for the minorities. اللہ خیر کرے اب آگے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ایک جو تجزیے کے طور پہ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب مائنورٹیز کے لیے آئندہ آنے والے دن تھوڑے مشکل ہوں گے. اس میں امیگریشن ڈیفینیٹلی ختم تو نہیں ہوگا لیکن سلو ڈاؤن ہو جائے گا. جن لوگوں کے کیسز ابھی ویٹنگ لائن میں لگے ہوئے ہیں وہ اب مزید ان کو ویٹ کرنا پڑے گا. پھر آپ یہاں دیکھیں گے کہ جو بہت سے ایسے گروپس جو ریسسٹ گروپس تھے جو کہ فرنج پہ رہتے تھے وہ اب آگے سامنے آئیں گے. بہرحال تو یہ میں نے کہا کہ آپ کی شو میں یہ ایک بریکنگ نیوز ہم کور کر لیں تو اس لیے یہ بھی ایک مطلب ایک ایڈڈ ایک ویلیو ہوگا اس پہ. دیکھیے جو آپ کا سوال ہے, دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے, خود مان رہے ہیں سب. اچھا یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ حماقت, یہ احمقانہ بات کہ وہ بندہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہنچا ہوا ہے اور آپ کو اتنی امپورٹنٹ بلڈنگ تھی کہ وہ اتنی اس کی جو پراکسیمیٹی تھی اسٹیج کے ساتھ اس کو انہوں نے کلیئر ہی نہیں کیا. یعنی واشنگٹن پوسٹ کی خبر یہ ہے کہ وہ سیکرٹ سروس نے اس بلڈنگ کو جا کے دیکھا ہی نہیں. تو اب دس از دا ہائٹ, یا پھر یہ کہ کمپلسنس کہہ لیں کہ بالکل مطلب ٹھیک ہے یار ہو جائے گا, جسٹ اٹس اوکے, نوبڈی از گونا ڈو اینی تھنگ, ہی از سو پاپولر. لیکن اس کی جو دوسری سائڈ ہے نا عاصم, وہ یہ ہے کہ جو سیاسی جو ایک یہاں کا میک اپ ہے اس میں جو زہر گھول دیا گیا ہے دونوں طرف سے. اور یہ دیکھیے ابھی, اور یہ ایک ورلڈ وائڈ چیز ہو گئی. خود آپ پاکستان میں آپ جائیں تو وہاں پر بھی یہ حالت ہے, انگلینڈ میں بھی یہ حالت ہے, جرمنی, فرانس, جتنی بھی ڈیموکریسیز ہیں یا سو کالڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر یہ جو ایک سیاسی جو کلچر ہے وہ دن بدن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. اور اب لوگوں کو ڈیموکریسی کی خود اپنے فیوچر پر اب دیکھیے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ محض ایک معمولی اساسینیشن اٹیمپٹ نہیں ہے, یہ اس پورے دھارے کا رخ موڑے گا, امریکن ڈیموکریسی کے دھارے کا رخ موڑے گا. اور آئی تھنک کہ دس از دی بگننگ آف دی پروسیس فار دی اینڈ آف ڈیموکریسی ان دس کنٹری. The oldest democracy in the world is going towards to the beginning of an end. کیونکہ یہ اتنے زیادہ پاپولر ہو جائیں گے اور ہیں اس وقت ہمارے ٹرمپ صاحب کہ اگلے 4 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو باقاعدہ کوئی ایسی ترمیم کر کے ایسا موقع دیا جائے کہ آپ مزید 4 سال کے لیے رہیں. اور اس کے بعد لیکن فیض صاحب ہم ڈیموکریٹ کو بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ میں تو اسے ایک اسٹوپڈ مسٹیک ہی کہوں گا کہ آپ ایک ایسے آدمی کو پریزیڈنٹ کے لیے نامنیٹ کیا آپ نے جس کا پتہ نہیں ہے, جس کو ہم نے تقریر کرتے نہیں دیکھا, جس کو ہم نے جب تقریر کرتے دیکھتے ہیں تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ آگے جانا کہاں ہے. اسٹیج تک اس کو لایا جاتا ہے, اسٹیج کے بعد سے اس کو کمرے تک لے جایا جا سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, وہاں لوگ نہیں ہوتے ہیں. مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تمام فوٹیجز کہہ رہی ہیں کہ نیکسٹ جو اگر آپ نے بائیڈن صاحب آ گئے تو گورنمنٹ آج بھی بائیڈن نہیں چلا رہے, کیونکہ وہ سوچنے سمجھنے اور اس کی جو یہ بھی میری خبر نہیں ہے, یہ بھی مختلف اخبار کے تجزیے ہیں. اس کے علاوہ ہم ٹرمپ کو دیکھتے ہیں کہ تو ٹرمپ کی جو اسپیچ آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ وہ مزہ ہی نہیں آیا ڈیبیٹ میں, ورنہ میں اور آپ ڈیبیٹس پہ پروگرام کیا کرتے تھے, ہم ڈیبیٹس کو ڈسکس کیا کرتے تھے, اور ڈیبیٹ پہ جو اخباروں میں بدتمیزیوں کی ایک پوری لائن لگی ہوتی تھی, شٹ اپ کال ایک دوسرے کی, مطلب ڈیبیٹ دیکھنے میں مزہ آ جاتا تھا. یہ تو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں, یہ نہ ہی ڈیبیٹ ہوئی اس دفعہ. تو مجھے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اب جو ہے ایک خطرے کا الارم بج گیا ہے, اور بہت سارے دیکھیے عاصم جو آپ نے بات کی نا بائیڈن کی, دیکھیے یہ خود اٹ سیلف, حالانکہ بائیڈن
की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी बार बार इन पर जो इल्ज़ाम लगाती है रिपब्लिकन्स पे और ट्रम्प पे कि ही इज़ ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी, बार बार ये कहते हैं ही इज़ ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अच्छा, एग्जैक्टली वही हरकत इनके पास हो रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी के पास हुई है कि आप एक ऐसे शख्स को, देखिए डेमोक्रेसी में है ना, आप उसको कोई बोल नहीं सकता उसके मुंह पे जाकर कि भाई, यानी एक सेनेटर, 2 सेनेटर ऐसे नहीं उसको मिल पाए, हमारे जो मार्क वार्नर यहाँ के वर्जीनिया का, बड़ी कोशिश की कि एक ग्रुप बना ले और जाके बात करे डेमोक्रेसी की वजह से, क्योंकि जी वो इलेक्टेड हैं, उनको उन्होंने वो उनके पास डेलीगेट्स हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो खुद अलग हो जाएं, और वो चूंकि उसको लिहाजा जब तक कि वो मर नहीं जाते, जब उनके अपनी तबई मौत, उस वक्त तक वो उनको कोई नहीं निकाल सकता, कहीं नहीं जा सकते वो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए ये भी तो एक थ्रेट है ना डेमोक्रेसी का। बिल्कुल बिल्कुल, उनको एहसास तो दिलाएं कि भाई आप ये सब काम कर रहे हैं। खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के पास भी बाइडेन इज द किंग, ही इज द किंग पीरियड, कोई उसको टच नहीं कर सकता जब तक वो चाहे। अब चूंकि आइन और कानून ऐसा है कि वो मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि अब ट्रम्प विल बी द किंग ऑफ द नॉट जस्ट द रिपब्लिकन पार्टी बट ऑफ अमेरिका, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर वो 4 साल में इतना मजबूत और इतना पॉपुलर रहता है कि आइंदा वो अगर चाहे कि आइन और कानून में कोई तब्दीली कर ले अपनी पार्टी से मिलकर, और अगर उसकी पार्टी को, रिपब्लिकन पार्टी को, इस सदारती इलेक्शन के नतीजे में दोनों हाउसेस में अगर मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिल जाती है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों इनकी तरफ आ जाता है, तो फिर तो आप ये समझिए कि वाकई आपकी डेमोक्रेसी को जो है ख़तरा है। और हम से जैसे लोग जो माइनॉरिटीज़ कहलाते हैं कोट एंड कोट, वो तो रुल जाएंगे। उनके जो आप अभी तो थोड़ी बहुत ज़रा वो की जाती है ना रेसिज्म, मतलब थोड़ा सा मुआज़रत ख्वाना रवैया देख के थोड़ा दबे अल्फाज से बात की जाती है। अगर आप मौजूद हों आसपास तो थोड़ा सा अल्फाज का इंतखाब ज़रा देख कर किया जाता है। फिर आप देखेंगे फिर तो इट विल बी इन ओपन सीजन, हमारे मुल्क की सियासत चलेगी। इट विल बी ओपन सीजन ऑन द इमिग्रेंट्स। अच्छा नाज़रीन, अभी वाशिंगटन में जो है वो 75th नेटो समिट हुई और उसमें जो है तमाम लोग आए और वहाँ पे जो स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक पर्सन थी उर्दू और हिंदी की, उनसे मैंने इंटरव्यू लिया और जब मैंने उनसे पहला अल्फाज कहा कि जी पाकिस्तान में इतनी परेशानियां हैं, और ये उर्दू में था इंटरव्यू, बड़े मज़े का था, आप देखिएगा हमारे यूट्यूब पे है वहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे एक अल्फाज कहे कि अब और कितनी परेशानियां लाएंगे आप, मतलब वो एज ए स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन वो भी पाकिस्तान की परेशानियों से तंग आ गए। तो हम तो ये तो अंत हो गया है। हाँ, ये तो अंत हो गया है। तो कहने का मतलब ये कि लाजिम बात है नेटो के समिट में पाकिस्तान का तो कोई नहीं था, लेकिन नेटो का बहरा अलाई तो रहा है वो, और अभी भी है, और नेटो जैसे सैलाब में और दूसरी फौजी उसमें काफ़ी हेल्प भी की है। तो बताने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त दुनिया में वैसे ही बहुत मकबूल थे, क्योंकि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वहाँ वहाँ हमने पाकिस्तान को के ऊपर खुद से एक बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। हम अमेरिका में जाकर लोग कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को ये बताते रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान पे आप पाबंदियां लगाएं, पाकिस्तान पे आप कोई हेल्प नहीं करें, वो 24 करोड़ अवाम को आप ऐसे ही छोड़ दें, जबकि इसी अमेरिका ने इन्हीं पाकिस्तानियों को के साथ रशिया की जंग की और फिर अमेरिका की अपनी जंग थी, और उसमें पाकिस्तानियों की लाखों की तादाद में जो है वो शहादतें हुई, और लाखों की तादाद में दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान में एज ए रेफ्यूजी आए, और अब जो हैं वो लाख जो हैं वो करोड़ बन चुके हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे। आखिर ये जो दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन अगर हम कहें ना, इन दोनों वॉर के बाद पाकिस्तान के अंदर हुई है, और पाकिस्तान उसके बाद संभलने को तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का जो सियासत है उसमें इतनी गर्मी आ चुकी है कि एक पार्टी कहती है कि हम हैं, बाकी सब चोर हैं, और दूसरी पार्टी कहती है कि जनाब ये 3.5 साल की हुकूमत ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, अब आप लोग टैक्सेस बर्दाश्त करें, अब आप ये बर्दाश्त करें, अब आप वो बर्दाश्त करें। शहबाज शरीफ जो हैं, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ की तारीख की जो ये जो हुकूमत है, और ये तारीख में लिखा जाएगा
کہ بدترین ٹیکس لگائے گئے ہیں, اور شہباز شریف اگر یہ کہیں کہ یہ میری مرضی نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی غلط بیانی ہوگی. 1 لیٹر دودھ پہ 75 روپے کا ٹیکس بالکل قبول نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو بھی قبول ہوگا. فیض صاحب, تھوڑی سی میری تمیز میں نے باندھی پاکستان کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ریسنٹلی بہت زیادہ چینجز ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا عمران خان کو کہیں نہ کہیں سہولت دی جا رہی ہے, لیکن حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے, اور اب بہت سخت فیصلے کے پہ اتر آئی ہے. کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا فیوچر؟ دیکھیے, عمران خان کو جو ان کو جو تھوڑی سی آپ جو ان کو رعایت کہہ رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں تھوڑا بہت توازن رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ میرے خیالات جانتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں, عمران خان کے بارے میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان وہ الیکشن ایک بہت بڑی میجورٹی سے جیت چکے ہیں. 2024 کا الیکشن پی ٹی آئی نے جیتا ہے, اور جو دھاندلی ہوئی ہے وہ انتہائی بھونڈے طریقے سے ہوئی ہے. اور وہ لوگ جو آج جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا, ہمارے شریف برادران اور ان کی, ہمارے نواز شریف صاحب کی بیٹی صاحبزادی محترمہ, یہ سب لوگ جو ہے نا, یہ صاحب میں جو مجھے دیکھیے اس سے یہ لوگ لگتا ہے, نظر آتا ہے کہ غاصب ہیں. تو اگر وہ اس پریشر کوکر کو تھوڑا سا ویلو اگر ڈھیلا کر کے ہوا نہیں نکالیں گے آپ, تو یہ اس کے اگر یہ کل کا پھٹتا آج پھٹ جائے گا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بیسیکلی میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, کہ یہ جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت بھی ہو رہا ہے کہ کم از کم لوگوں کو یہ نظر آئے کہ ہاں بھائی کہیں نہ کہیں لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے. اچھا, اب اور اس میں آپ کو معلوم ہے ریلیف دینے والے اور ریلیف لینے والے, کھینچنے والے کون لوگ ہیں وہاں پر, کن کے ہاتھ میں پورا گیم ہے. تو جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ گیم ہے, اس میں اب جو گالیاں کون سن رہا ہے, میں اور آپ کس کو برا بول رہے ہیں, ٹیکسز لگ رہے ہیں. تو شہباز شریف اور ان کی کابینہ, بیوقوفوں کی کابینہ, کہ جو صرف اپنے پروٹوکول کے لیے اور اپنے چند مراحت کے لیے ایک ایسی جگہ جا بیٹھے ہیں جہاں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی ان کو ایک چیز. وہ آپ شہباز شریف سے بات کہیں گے تو بتائے گا بھائی مجھے دودھ پہ اگر ٹیکس نہ لگاؤں تو میں حکومت چلاؤں گا کیسے؟ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پیسے پورے کرو. پیسے کیسے پورے کریں گے وہ بیچارے غریب, کہ وہ موبائل فون پہ, دودھ پر, چینی. لیکن فیض صاحب آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جو عوام ہے, جو پاکستانی ہیں, جو پوری دنیا میں رہتے ہیں, وہ یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ غریب عوام سے پیسہ لے کے آپ ججز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں, آپ ایم این ایس کو کروڑوں روپے دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو 2,000 یونٹ فری دے رہے ہیں. یہاں 200 یونٹ پہ آپ اتنا ہیوی اماؤنٹ ٹیکس لے رہے ہیں, اور وہاں 2,000 فری. تو یہ جو بے انصافیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ کب مطلب یس دیکھیے بے شرمی ہے. میں آپ کو بتاؤں, کچھ آپ لوگ یہاں بات کر لیں, کچھ لوگ اس میں آپ کے دوست احباب بھی شامل ہیں, اور کچھ لوگ جو وہاں سے آتے ہیں. دیکھیے وہ یہ واضح طور پر کہتے ہیں, دیکھیے غریب تو ہر جگہ رہے ہیں, غریب تو ہر دور میں زمانے میں رہے ہیں, غریب تو غریب ہی رہتا ہے, وہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی غریبوں کا خیر خواہ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے نا یار, اگر 2.5 روٹی کھاتا ہے تو 2 روٹی کھا لے, آدھی بچا لے, اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہماری مراد اور ہمارے بچوں کے جو چونچلے ہیں وہ ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم تو اس کے عادی ہیں, غریب اس کا عادی ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک غلط سوچ ہے, مجرمانہ سوچ ہے بیسکلی, اور یہ کنٹینیو کرتے رہے گی جب تک کہ کوئی واضح طور پر کوئی. لیکن اصل جو ہمارے پاس جو ستم ظریفی ہے عاصم, وہ یہ کہ کوئی چوائس نہیں ہے نا. آپ اگر میں اس پوری طرح اس بات کے حق میں ہوں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا ہے, اس وقت سب کچھ آپ الگ رکھ کے ان کی سیٹیں جو ہارے ہیں وہ لوگ ان کو بحال کریں اور ان کو آپ اقتدار میں دے دیں, ٹھیک ہے. لیکن کل اگر ان کو اقتدار دے دیا جائے, جو کہ میری دانش میں دے دینا چاہیے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کا کیا پروگرام کیا ہے, کون لوگ ہیں جو آ کر اس ملک کو, اس بدنصیب ملک کو گورن کریں گے, یا کوئی نئی پالیسی لے کے آئیں گے, کون سا وہ واشنگٹن سے لانڈے جائیں گے نا. وہ منصور علی خان کہتا تھا نا, یہ لانڈے جو ہے نا, لانڈے لپاڑی ہے, لانڈے لپاڑے. تو اچھا یہ مجھے بتائیں, آپ نے کہہ دیا, میں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا, 2018 کے الیکشن میں تو ایسے ہی ہوا تھا نا, اتنا نہیں ہوا تھا, اتنا نہیں ہوا تھا, تھوڑا کم ہوا تھا. یہ تو دیکھیں نا, اس میں تو دیکھیے آپ, تو
خود یہ لوگ مان گئے ہیں کہ ہمارے میاں صاحب, ہمارے محترمہ مریم نواز صاحب اور شہباز شریف صاحب, اس لاہور سے لوگ ساری سیٹیں ہارے ہیں. اور یہ میاں صاحب جو خاموش بیٹھے ہیں نا, بہرحال شریف آدمی ہیں نواز شریف صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی شریف ہے, میں ان کو جانتا ہوں, کئی دفعہ انٹرویوز بھی کیے ہیں, ملا بھی ہوں, شریف آدمی ہیں. تو وہ بیچارے سے وہ دیکھنا, وہ صورت دکھانے کے قابل نہیں ہے بیسیکلی. باہر اس جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں جا کے بات کیا کروں, کیونکہ وہ الیکشن اپنی کانسٹیٹوئنسی سے, اپنے شہر سے ہار چکے ہیں میاں صاحب. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں, عمران خان کو دیں. لیکن جو اصل جو ظلم ہے وہ یہ کہ عمران خان کے پاس خود کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے ٹیم نہیں ہے, نابد و ویا کا نستعین. ہاں, واقعی وہی کہیں گے. اچھا, وہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹی ایل پی کا ایک بہت بڑا جلوس جو کہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد کے قریب, پھر حامد میر صاحب نے ایک اور شوشہ چھوڑا کہ جناب یہ جو 2018 میں عمران خان کو گورنمنٹ نہیں دینی تھی بلکہ شہباز شریف صاحب کو دینی تھی, اور ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر جو بھی ہے کس کو لگائیں گے؟ انہوں نے کہا وہ تو بڑے بھائی فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے جی وہ تو ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی, بڑے بھائی فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے جی وہ تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں تو بھائی کو بھائی سے نہیں لڑنا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی شہباز شریف بوٹ پالش ہی کر رہے ہیں نا, مطلب میں اور آپ. شریف نے اپنے بھائی کے لیے قربانیاں تو دی. دیکھیے میں تو خود نہیں, میں ایک بات بول رہا ہوں کہ یا تو پہلے مان لیتے ان کی بات. وہی تو مشرف کے دور میں ان کو کئی دفعہ آفر ہوئی, اور باقاعدہ ایون مشرف کے آنے سے پہلے جب مشرف نے ٹیک اوور کیا, جب وہ آرمی چیف تھے, تو اس وقت آفر کیا کہ بھئی آپ ان کو, ہم نہیں چاہتے یہ رہیں کیونکہ بہت زیادہ وہ کنفرنٹیشن بہت بڑھ گئی, آپ آ جائیں. تو انہوں نے منع کیا اور بارہا منع کرتے رہے اپنے بھائی کی کے ظاہر خیال میں. لیکن اب ظاہر ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, لیکن بیچارہ بہت بری طرح سے ناکام وزیر اعظم ہے. غالباً پرانی ہسٹری تو ظاہر لوگوں کو یاد نہیں ہے, جس میں آئی چندری گڑھ لوگ بھی جو ہے 1.5 مہینے کے لیے وزیر اعظم رہتے تھے. بوگرا صاحب آ گئے, وہ بھی رہے. لیکن یہ ایک ہماری ریسنٹ ہسٹری میں میرے خیال ہے ناکام ترین وزیر اعظم سمجھے جائیں گے, اور نہ صرف ناکام ترین بلکہ جن کے پاس کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے. He doesn't have a spine to stand up and say something positive for the nation. یہ آپ نے بریکنگ نیوز نہیں دی, یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کو جو بھی اس پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ناکام ترین پرائم منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. فیض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. باتیں تو جی فیض صاحب باتیں تو بہت ساری رہ گئیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی لاسٹ کمنٹ, کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہیں پلیز. دیکھیے کہنے والی بات یہی ہوتی ہے کہ جو ہے آپ اس کو جو ہے ایک جو چیز پازیٹیو رہنے میں بہت, معاف کرنا ذرا میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا, کال آ رہی تھی. لیکن دیکھیے اصل چیز ہے پازیٹیو رہنا. ہمارے اختیار میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم امید اچھی رکھیں, اور جہاں اپنی رائے دینی ہے وہاں ایک تھوڑا سا ایک ڈیکورم رکھتے ہوئے ایک عزت کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں. اور دیکھیے پاکستان ابھی ایک صاحب ہیں, ایک گانے والے ہیں بیسیکلی, تو وہ جب گا چکے, سب کچھ کر چکے, تو وہ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا اختتام پاکستان کے ترانے پر کیا جائے. اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا اور مجھے بڑا پیارا جملہ لگا, بہت پیارا جملہ لگا. انہوں نے کہا دیکھیے میری سمجھ میں سے یہ سمجھ میں میرے نہیں آتا کہ پاکستان کا بنانا صحیح تھا غلط تھا, لیکن پاکستان کو بچانا صحیح ہے اور بہت ضروری ہے. تو اور یہ بہت پیاری بات کی انہوں نے. اس ہسٹری کو بھول جائے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کو بچانا جو ہے, دیکھیے ہم اور آپ اب متفکر ہو رہے ہیں صرف اس بات پر کہ ہمارے جو سول رائٹس ہیں وہ یہاں مجروح ہو جائیں گے اگر ٹرمپ آ جائیں. میرا اور آپ کا جو وہ ہے, خدا نخواستہ ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں کم از کم جان کے لالے نہیں پڑے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے وہاں اگر خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے پاکستان, میرے منہ میں خاک, اگر کچھ نقصان پہنچتا ہے, تو وہاں ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کو کی جانوں کو خطرہ ہوگا. بالکل
بوڑھوں, بچوں اور سب سے زیادہ جو بیچارے جو کمزور لوگ طبقے ہیں ان کا نقصان ہوگا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں آپ ہر شخص مل کے ہم کرٹیسائز کریں, سب کچھ کریں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کو مل کر اس بات کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ پاکستان قائم رہے, پاکستان آگے بڑھے, اور اپنا جو حصہ ہم اس میں ڈال سکتے ہیں. یہ ہمارا آئیڈیلزم نہیں ہے, ناٹ اینی مور. یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری بقا کی ضرورت ہے, میری, آپ کی, ہماری فیملیز کی, ہمارے بچوں کی. 25 کروڑ لوگ ہیں عاصم, 25 کروڑ. ہم ایک نمبر کہنے میں آسان ہے, لیکن اگر آپ اس کو دیکھنا شروع کریں, 25 کروڑ لوگ اگر کہیں کھڑے ہوں آپ, تو کتنے مطلب کتنی بڑی جگہ ہوگی. لوگوں کو یہی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری اتنی بڑی آبادی ہے, اور اس کی اکثریت جو ہے وہ نوجوان ہیں, بچے ہیں. خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے, آج ہم لوگ بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں جی, اور بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں جی ایسا ہو جائے گا ویسا. میرے میں خاک اگین وہی کہتے ہیں جی ٹوٹ جائے گا. ارے بھائی, تم یہ کہنا آسان ہے, لیکن تم نے اس کی امپلیکیشنز پر بالکل غور کیا ہے, کون کس طرح سے گزرے گا, اور پھر کیا ٹوٹنا اس کا حل ہے, اس کے بعد کیا ہوگا, جسے یہاں پر کہا جاتا ہے the day after سب کچھ ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے. بہرحال بہت بہت شکریہ آصف, تھینک یو سو مچ. ناظرین, پچھلے دنوں ایک بڑی زبردست اسٹوری اٹھی تھی جس میں 3 لڑکیوں نے جو ہے ایک معصوم جو لڑکے کے اوپر تشدد کیا تھا دکان کے اندر. ہمارے پاکستان کے جو بیورو چیف ہیں وہ اس پہ اسٹوری کر رہے ہیں اور معلوم کر رہے ہیں کہ آخر ان پہ مقدمہ چلا تھا, کیونکہ وہ چیز فریز ہو گئی ہے. لازم بات ہے, بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو دبا دیتے ہیں, اور اس میں ہمارے پولیس جو ہے وہ بہت شامل ہوتی ہے. بلکہ تو اب تو جج کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فیصلہ خود کر لیں, زیادہ اچھا ہے, ورنہ آپ کی باقی 3 بیٹیاں بھی تو موجود ہیں. تو لڑکیوں کے ساتھ جب بھی ظلم ہوا ہے, ہمارے فورم سے ہمیشہ آواز اٹھائی گئی ہے. پاکستان میں جب بھی کسی لیڈیز کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے ہم نے آواز اٹھائی ہے. لیکن آج ایک ایسے بچے کے ساتھ جب کہ اگر اس کی وہ ویڈیو نہیں بنتی تو اس کا مستقبل ختم ہو گیا تھا, وہ جیل میں سڑتا رہتا. صرف ایسی گندی خواتین جن کی ماں بہن کی جنہوں نے گالیاں دیں, اور اب ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے. ہم جلدی جو ہے اس پہ آپ کو ایکسکلوسیو جو ہے رپورٹ دیں گے. فیض بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے. اور یقیناً ٹرمپ کا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی ریلیز ہیں وہ انہوں نے شٹ ڈاؤن نہیں کی ہیں, وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں جو ہے آپ ان کی طرف سے اور کوئی اسی طرح کی شاکنگ نیوز امریکہ کے حوالے سے ضرور سنیں گے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے وائس پریزیڈنٹ کا اعلان کیا, تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ ٹرمپ صاحب آ جائیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کی سیاست پاکستان میں کال نہیں جائے گی. جی, پاکستان میں کال نہیں جائے گی, نہ پاکستان سے پہلے دوسرے دن نہیں جائے گی. کچھ دیر بعد اگر ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن دیکھیں, میں صرف 10 میں جو عمران خان کے خیر خواہ ہیں, میں ایک دفعہ اور بھی کہہ چکا ہوں کہیں یہ بات, کہ اس بات کا کیوں انتظار کریں کہ 7 مہینے بعد جب وہ آئے گا, وہ کال کرے گا تو عمران خان چھوٹیں گے. اس سے پہلے کچھ کوشش کرو بھائی. وہ بند, تم نے 1 سال سے اس کو بند کر کے چھوڑ رکھا ہے وہاں پر. دیکھیں اگلی جمعرات کو نا, اس بات کا انتظار کیوں ہو رہا ہے آپ؟ دیکھیں ہمارے ان کے فالوورز کا یہ حال ہے کہ یہ ایک نا اس میں بند ہیں, ایک وہ کہتے ہیں کنویں کے مینڈک میں, کہ اگر 50 آدمی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں لیکن کسی اور کو ان نہیں ہونے دے رہے. پہلے انہوں نے کہا اگلے جمعرات کو نکل جائیں گے, پھر انہوں نے کہا عید میں نکل جائیں گے, پھر انہوں نے کہا بقرعید میں نکل جائیں گے, اب انہوں نے کہا محرم میں نکل جائیں گے, پھر دوسری عید آ جائے گی, پھر تیسری عید آ جائے گی. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر نکلوانا ہے تو TLP نے بھی تو جلسہ کر دیا نا, لاکھوں لوگ نکلے نا. تو اگر آپ میں ہے واقعی, ہم سمجھتے ہیں PTI کی بڑی فالوئنگ ہے, ایک دن نکل آؤ, لاکھوں لوگوں کو کون روک سکتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے دنیا میں جہاں جہاں لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں وہاں تو امریکہ کی گورنمنٹ بھی ہاتھ چھوڑ کے کھڑی ہو گئی تھی. یس, انہوں نے 720 لوگوں کو 30 مختلف اسٹیٹ میں چن کے ان کو سزائیں بھی دے دی. ہمارا 9 مئی کا واقعہ ایسا ٹھنڈا ہو گیا ہے, نہ ججز کام کر رہے ہیں, نہ اسٹیبلشمنٹ, نہ پولیس,
کوئی کام ہی نہیں کر رہا ان کو سزائیں دینے کے لیے. تو ناظرین بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اگلے پروگرام میں ہم فیض صاحب سے پھر گزارش کریں گے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ اور پروگرام کریں. انہی الفاظوں کے ساتھ عاصم صدیقی اور فیض الرحمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.